کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو صرف اس بنا پہ قتل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جبکہ اس کا ذاتی دشمنی نہیں، تو کیا وہ مسلمان شہید ہوتا ہے؟ جن روپ بدل دیتا ہے قرآن میں کس جگہ ثابت ہے؟ اگر ایک وقت میں 3 طلاق دی جائیں تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور ایک آدمی نے 2 طلاق دی ہوں تو وہ اپنی بیوی سے کس طرح رجوع کر سکتا ہے؟ کسی بھائی نے سوال کیا ہے تیسری جنس کے بارے میں، جو نہ مرد ہے نہ عورت، نیٹ والا موبائل استعمال کرنا کیسا ہے یا نیٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے۔ کیا کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے درگاہوں کے چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے ہم کچھ مانگنے نہیں جا رہے بلکہ زیارت کر رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا کہ داڑھی نہ رکھنے والا دزدی ہے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری شریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو صرف اس بنا پہ قتل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جبکہ اس کا ذاتی دشمنی نہیں، تو کیا وہ مسلمان شہید ہوتا ہے؟ جیسا کہ اکثر دنگا و فساد ملکوں میں ہوتا ہے تو یہ کام کیا جاتا ہے۔ قتل ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وہ نان مسلم کسی مسلم کا کرے یا مسلم کسی نان مسلم کا کرے، ناجائز خون بہانا اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان مظلومیت کی موت مارا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنا مال بچاتے ہوئے، اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے تو وہ انشاءاللہ شہادت کا رتبہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو کسی کے خون میں رنگنے سے پہلے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ناجائز کسی کا خون بہایا کسی انسان کا تو یہ قیامت کے دن سب سے پہلی جو فائل کھلنی ہے وہ خون کے مسائل پہ کھلنی ہے۔ اور یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ناجائز خون بہانے میں زمین و آسمان کی مخلوق شریک ہو اور وہ سب ظلم کی بنا پہ اس کو قتل کرنے والے ہوں تو اللہ مالک ان سب کو پکڑ کے جہنم کا رخ کر دے گا ان کا۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے کہ دنگا فساد ہوا، آپ نے کسی انسان کو مار دیا، کسی انسان نے آپ کو مار دیا۔ ایک تو ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور آپ مظلوم ہیں اور آپ کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہے۔ اور اگر ویسے ہی یہ قتل و غارت حکومتوں کے پیچھے لگ کے، ایجنسیوں کے پیچھے لگ کے، لوگوں کے مفادات کو پیچھے رکھ کے اور بے علمی اور بے عقلی میں، جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اندھا قتل ہوگا، نہ قاتل کو پتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا دونوں قتل کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، ایک کا داؤ چل پڑا دوسرے کا نہیں چلا، ارادہ دونوں کا یہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اس کا ارادہ تھا میں اس کو قتل کروں گا، تو یہ اس نیت قتل کی نیت سے نکلے، دونوں جہنمی ہیں، بھلے ایک قتل ہوا اور ایک بچ گیا۔ جن روپ بدل دیتا ہے قرآن میں کس جگہ ثابت ہے؟ یہ سوال کا انداز غلط ہے کہ آپ سوال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ صرف قرآن حکیم سے یہ مسئلہ بتائیں۔ قرآن اور حدیث ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ فکر بن جاتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ مسئلہ اگر قرآن میں آئے گا تو ماننا ہے، تو وہ کفر کی وادی پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قرآن نازل کس پہ ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں باتیں بتائی وہ اللہ کے حکم سے بتائی۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اس کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ جب سوال کرے تو یہ کرے کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں ہے، تو شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے، قرآن اور حدیث یہ ہمارے پاس منبع ہے شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے کہا اگر اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو اس کو فوراً نہ مارو، بلکہ اسے 3 دفعہ وارننگ دو کہ اگر تو سانپ نہیں ہے کوئی اور مخلوق ہے تو پھر یہاں سے چلا جا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنات روپ دھار لیتے ہیں،
اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اگر ایک وقت میں 3 طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور ایک آدمی نے 2 طلاق دی ہوں تو وہ اپنی بیوی سے کس طرح رجوع کر سکتا ہے؟ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نے 3 طلاق اکٹھی دی تو آپ ناراض ہوئے، کہا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے؟ تو ایک مجلس میں 1 طلاق دینے کا حکم ہے، 3 کا نہیں۔ اور اگر کوئی 3 دیتا ہے تو شریعت محمدیہ اس کو 1 کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کرتا، عدت گزر جاتی ہے، تو اس کا دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی صورت میں۔ اور عدت کے درمیان رجوع کر لے تو اس کی بیوی ہے۔ اور اگر اس نے 3 الگ الگ موقعوں پہ طلاق دے دی تو تینوں طلاقیں ہو گئی، اب اس کا رجوع نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کسی اور آدمی سے باقاعدہ نکاح نہ کرے۔ بے قاعدہ نکاح نہیں جو حلالے کی صورت میں ہوتا ہے، دروازے کے پیچھے چوری چھپے مدرسوں کے کمروں کے اندر، وہ نہیں، باقاعدہ نکاح جس میں ہمیشہ ساتھ رہنے کا عقد و پیما ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے وہاں بھی طلاق ہو جائے تو عدت گزار کے یہ اپنے پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے تیسری جنس کے بارے میں، جو نہ مرد ہے نہ عورت، تو اس کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر مردانیت کے آثار زیادہ غالب ہوتے ہیں اور کچھ پہ عورتوں کے آثار زیادہ غالب ہوتے ہیں، تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے مرد کے ساتھ مردوں والے سلوک ہوں گے، اور جو عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہے تو اس کے لیے عورتوں والے احکام لاگو ہوں گے۔ نیٹ والا موبائل استعمال کرنا کیسا ہے، یا نیٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ 220 کا کرنٹ ہے، کسی وقت بھی لگ سکتا ہے۔ خاص طور پہ وہ بھائی جن کے گھروں میں انٹرنیٹ کا کنیکشن، ان کے موبائل میں انٹرنیٹ کے کنیکشن اور ایک فنگر ٹپس کے ان کے بے حیائی کی ویب سائٹیں موجود ہیں، انگلی کے ہلنے سے وہ غلاستیں کھل جاتی ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ وہ بہت بڑے فتنے کے قریب گزر رہے ہیں۔ اپنے دامن کو بچا کے رکھیں، کہیں بھی تنہائی کے اندر نیٹ کو استعمال نہ کریں، اس کو اوپن جگہ پہ رکھیں جہاں بے جھجک لوگوں کا آنا جانا ہے۔ گھر کے اندر بھی ہیں تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں جب مرضی آپ آ سکیں۔ یہ نہیں کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کمروں کے اندر آپ نے کنیکشن دے دیے اور ان کے لیپ ٹاپ اور ان کے آئی پیڈ اور ان کے موبائل وہ اندر جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ گئے تو 1 سیکنڈ میں انہوں نے وہ جو فائل کھولی ہوئی تھی وہ نیچے کر لی۔ آپ سمجھے بھی ماشاءاللہ بچہ تو صرف اسکول کے ہی کام کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ کیا کچھ گند کر رہا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جہاں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں وہاں ان کے نقصانات فوائد سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو کفار نے مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے ایک چیز بنائی، اللہ کا شکر ہے کہ ذریعے بھی تبلیغ کا اور دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں، جتنا بچا سکتے ہیں، جتنی حدود اور قیود میں رہ کر آپ حفاظت کر سکتے ہیں اپنے ایمان کی کیجئے، کیونکہ شیطان برائی کی طرف انسان کو جلدی کھینچ کر لے جاتا ہے اور دل نیکی کی طرف بہت کم مائل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے، تو قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے کہ مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ ایک صبر کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو کہو کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور یہ جانے والا بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا، ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ دکھ اور مصیبت اور غم کے موقع پہ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ کیا کافر کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کافر کو سلام کرنے میں پہل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر وہ سلام کرے تو اسے وعلیکم کہنا ہے، اگر وہ سلام کرے تو اسے وعلیکم کہنا ہے، لیکن خود پہل سلام کرنے میں نہیں کی جا سکتی۔ کیا مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے درگاہوں کے چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے ہم کچھ مانگنے نہیں جا رہے بلکہ زیارت کر رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا، قبرستان میں جا کر اپنی آخرت کو یاد کرنا مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ تمہیں اس سے اپنی آخرت یاد آئے گی۔ تو عام قبرستان مسلمانوں کے وہاں جا کر موت یاد کرنا، ان مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر مزاروں پہ جانا، درگاہوں پہ جانا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کے اندر مزار سازی ہی حرام ہے۔ قبر کو پختہ بنانا، قبر پہ قبے بنانا،
بلڈنگیں بنانا، محفل سما منعقد کرنا، میلے لگانا، چادریں چڑھانا، عرس لگانا، دیے جلانا، یہ وہ اعمال ہیں جو شریعت محمدیہ میں حرام ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارضا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بھیجا؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا، اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، اور بت بھی بیت اللہ کے اندر ہی کفار نے سجائے ہوئے تھے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ صبح اٹھے اور اپنے گاؤں میں جائیں اور جو آپ قبرستان میں پکی قبریں آئے خدا لے کے ساری توڑیں، جی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پکی قبریں توڑ دو، اور اس کے بعد قبر پرست آپ کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور کیس ہو جائیں، اور پھر آپ سے کہیں جی خود اپنے ہاتھ سے قبر بنا کے دے کے جاؤ۔ تو پہلے وہ مٹی کی تھی اور بعد میں وہ سونے کی بنا کے دینی پڑے، یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل توحید کو جب اللہ حکومت دیتا ہے تو مسلمان حاکم کے ذریعے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ شرک کے سارے مناظر کو مٹا دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو شرک کے سارے مناظر مٹا دیے، اور اس وقت سے لے کے آج تک جہاں جہاں مسلمانوں کو اللہ نے حکومتیں دی، قوتیں دی، ماضی قریب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے اسی طرح قبروں کا خاتمہ کیا جن قبروں کو پوجا جاتا تھا، جہاں پہ قبے بنائے گئے تھے، جہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی تھی۔ قبر کی توہین کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قبروں کے اوپر نہ بیٹھیے توہین کی نیت سے، ان کو ٹھوکریں نہ ماریے، لیکن ایک قبر کو عبادت گاہ بنا لیا گیا، اللہ کے مقابلے پہ اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو توڑنے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی کو دیا۔ اگر کوئی پختہ قبر کو توڑے، اگر کوئی گنبد کو توڑے، اگر کوئی درگاہ کو توڑے، مسلمان حاکم، میں یہاں پہ یہ بات دہراؤں گا، جس کو سلطہ ہو، جس کے پاس امر ہو، جس کے پاس کنٹرول ہو، جس کے پاس حکومت ہو، یہ نہیں کہ عام بندہ اٹھے اور توڑے اور وہ گاؤں کے اندر اور شہر کے اندر فتنہ برپا کر دے اور پھر مجبوراً اہل توحید کو چندہ کر کے اس درگاہ کو بنا کر دینا پڑے، یہ فتنے کا راستہ ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، جہاں جہاں مسلمانوں کو حکومت ملی انہوں نے شرک کے سارے مناظر کو مٹا دیا۔ اگر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے شرک کے مناظر کو ختم کیا تو انہوں نے صحابہ کی توہین نہیں کی، اولیاء اللہ کی توہین نہیں کی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ داڑھی نہ رکھنے والا دوزخی ہے، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، داڑھی مونڈنا گناہ ہے، اور گناہ معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو معافی کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی فتوی بازی سے بچنا چاہیے کہ آپ داڑھی نہیں رکھتے تو آپ خلاص گئے، دین سے ہی خارج ہو گئے اور جہنم میں پہنچ گئے، یہ گناہ ہے، گناہ کو گناہ تک رہنے دیجئے۔ یہ خوارج کی نشانی ہے کہ وہ گناہوں پر مسلمانوں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانا خوارج کی نشانی ہے کہ وہ کبائر کے ارتکاب کرنے والے کو کافر کہہ کے ملت سے خارج کر کے ہمیشہ کا جہنمی سمجھے۔